بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اعتکاف کی اہمیت اور فضیلتیں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسی عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے روکنا اور ٹھہر جانا، کیونکہ انسان اعتکاف میں اپنے آپ کو چند مخصوص باتوں سے روکتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی اور محلے میں ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے اتر گیا، اور اگر بستی یا محلے میں کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو وہاں کے تمام مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر کرے گا، البتہ ضروری حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھہر جائے، وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے۔ صرف ضروری حاجت کے لیے اپنی جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں، اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کریں، مثلاً نوافل پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 1 سپارہ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اسی سپارے کی تفسیر اور ترجمہ کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں، جس سے ذہن میں اعتکاف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، فرمایا جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3
تین ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور روایت کی بڑی اہم حدیث میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام بھی ہیں جنہیں انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا، کسی جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، کسی کی خیر خواہی وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی پیاری پیاری فضیلتیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔